بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز قارئین اکرام، مورخین کا بیان ہے کہ اس زمانے میں ہندو راجاؤں کے دربار کا یہ قاعدہ تھا کہ ملک کے سمجھدار اور اہل علم برہمن راجا کے دائیں جانب بیٹھتے تھے اور سپاہیوں اور کھتریوں کی نشست راجا کے بائیں جانب ہوتی تھی۔ جب کوئی سخت مہم پیش آتی تھی تو یہ درباری راجا کو مشورہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ان درباریوں نے دیکھا کہ راجا کی رائے بالکل غلط ہے اور اس کا یہ فعل ناشائستہ ہے تو دائیں بائیں طرف سے ایک ہی آواز آئی اور سب نے راجا سے یہی کہا کہ ایسے طاقتور دشمن سے وعدہ خلافی احتیاط اور عاقبت اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بدعہدی ہمارے لیے تباہی کا باعث ہو اور ہمارا نام و نشان باقی نہ رہے۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس ترک سے جس کا خوف عام اور خاص سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے سے بدعہدی کر کے ہم مارکہ رائی نہ کریں۔ چونکہ جائے پال کا برا وقت آن پہنچا تھا اور اس نے درباریوں کی التجا قبول نہ کی اور اپنی ہٹ پر اڑا رہا۔ جب امیر سبکتگین کو اس واقعے کی خبر ملی تو جائے پال کی وعدہ خلافی پر بے حد غضبناک ہوا اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہندوستان کی طرف چلا۔ ادھر جے پال نے بھی ہندوستان کے دوسرے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ امیر سبکتگین نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر جے پال کی تعداد کا، لشکر کی تعداد کا اور قوت کا اندازہ کیا۔ اگرچہ جائے پال کا لشکر ایک بپھرے ہوئے دریا کی مانند تھا، لیکن اس کثرت سے سبکتگین کچھ بھی مرعوب نہ ہوا اور اپنے دشمن کی لڑائی کو شیر و بکری کا یا بازو چڑیا کی جھڑپ سمجھ کر اطمینان کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اترا اور فوجی سرداروں کو سامنے بلا کر ہر ایک کا دل بڑھایا اور جہاد کے فوائد اور ثواب بتا کر ان سے کہا کہ مصلحت وقت یہ ہے کہ 500 سوار باری باری لڑائی کے میدان میں جائیں، جب ایک دستہ تھک جائے تو دوسرا لڑائی شروع کرے۔ اسلامی فوج نے اپنے امیر کی ہدایت کے مطابق لڑائی شروع کی اور اس جنگ میں اس حد تک کامیابی حاصل کی کہ ہندوؤں کے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ جبکہ مسلمانوں نے حریف کو کمزور اور بدحواس دیکھا تو انہوں نے ایک بار مل کر بھرپور حملہ کیا اور کثیر تعداد میں ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ہندوؤں کی بقیہ فوج سامنے سے بھاگی اور مسلمانوں نے نیلاب کے کنارے تک ان کا تعاقب کیا اور قتل و غارت گری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا اور لمغانو پشاور کے ملک نیلاب کے کنارے تک مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے۔ ان مفتوحہ شہروں میں اسلامی قانون کا رواج ہوا اور میر ناصر الدین کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری ہوا۔ اس فتح کے بعد امیر ناصر الدین نے اپنی ایک امیر کو 2000 سواروں کے ساتھ پشاور میں چھوڑا اور اس نواح کے افغانی اور خلجی صحرا نشینوں کو بھی اپنا متی کیا اور غزنی روانہ ہوا۔ ناظرین، اسی زمانے میں امیر نوح سامانی نے ابو نصر فارسی کو سبکتگین کے پاس بھیجا تاکہ فائق کی نازیبا حرکات کا اظہار کر کے سبکتگین سے مدد مانگے۔ سبکتگین نے جب آل سامان کی بے چارگی کی داستان سنی تو اپنی نیک فطرت کے باعث بے چین ہو گیا اور اسی عالم اضطراب میں فوراً ماوراء النہر کی طرف روانہ ہوا۔ شکریہ۔ اگلی کیس جلدی انشاءاللہ